حدیث میں آتا ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ بچہ جب بولنے لگ جائے تو اسے کلمہ یاد کراؤ، اور جب وہ 7 سال کا ہو جائے تو اسے نماز کے لیے کہو۔ بتاؤ ہم میں سے کتنے ہیں جو اپنے بچوں کو نماز کی تلقین 7 سال سے کرتے ہیں؟ ہم یہ سمجھ کے چھوڑ دیتے ہیں ابھی تو بچہ ہے، حالانکہ حدیث میں یہ ترغیب ہے کہ ابھی سے اس کو ہم پابند بنائیں گے تو بالغ ہونے تک سچا پکا نمازی بن جائے گا۔ تو 7 سال کا ہو جائے تو نماز کے لیے کہو، بیٹا نماز پڑھنا چاہیے، اللہ کا حکم ہے، اس کا فائدہ بتاؤ، پیار محبت سے اس کو نماز کا پابند بناؤ۔ چھوٹا ہے تو گھر میں پڑھا لو، سمجھدار ہو گیا تو مسجد میں پڑھنے کے لیے کہو۔ 10 سال کا ہو جائے نماز نہ پڑھے تو اسے سزا دو، ہاں سزا دو۔ ہماری بات نہیں سنتا تو کیا کرتے ہم؟ پہلے سمجھا کے بولتے ہیں، ڈانٹ کر بولتے ہیں، نہیں سنتا بچہ تو 2-4 مارتے نا، لیکن مارنے میں بھی سر اور چہرے پہ نہیں مارنا، تو اس کو سزا دو تاکہ اس سے احساس ہو جائے کہ نماز اللہ کا حکم ہے۔ 16 سال کا ہو جائے تو اچھے خاندان میں رشتہ کر دو، یہاں تک والدین کی ذمہ داری ہے۔ لقمان حکیم کا قول ہے کہ ماں باپ کی مار اولاد کے لیے ایسی ہے جیسے کھیتی کے لیے پانی۔ اگر کھیتی کو پانی نہیں ملے گا تو کیا ہوگا؟ سچی بتاؤ۔ ارے پانی کی بات چل رہی، کھیتی کو پانی نہیں ملے گا تو کیا ہوگا؟ مرجھا جائے گی، ہے نا؟ اور 100 کوئنٹل کی بجائے 50 کوئنٹل آئے گا، جتنا اس میں سے اناج نکلنا چاہیے اتنا نہیں نکلے گا۔ تو اگر ہم تربیت میں کمی کریں گے تو پھر امید بھی مت رکھو کہ یہ ہمارے بڑھاپے کا سہارا بنیں گے اور ماں باپ کی قدر کریں گے۔ ہم نے ان کو سکھایا ہی نہیں، ڈاکٹر تو بنا دیا، انجینئر بنا دیا، لیکن یہ نہیں بتایا باپ کے قدموں کے نیچے جنت ہے، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، باپ جنت کا دروازہ ہے۔ محبت بھری نظر سے باپ کا چہرہ دیکھنا، ایک مرتبہ بھی اگر دیکھ لے آدمی تو ایک مقبول حج کا ثواب ہے۔ کسی نے پوچھا اگر دن میں 100 مرتبہ دیکھے تو بولے 100 حج کا ثواب اللہ دیں گے۔ اب بتاؤ کتنے بچے ہیں جو محبت سے باپ کو دیکھتے ہوں، ہے نا، کہ میرے ابا ہیں، میری تعلیم و تربیت کا ذریعہ بنے ہیں۔ محبت سے دیکھنا بھی ایک حج کا ثواب ہے۔ تو یہ سب تربیت والدین کو بچپن سے کرنا چاہیے، اگر نہیں کریں گے تو پھر آگے چل کے یہ کہیں گے ایسی اولاد سے تو بے اولاد اچھے، ایسا کہنا پڑے گا۔ اس لیے ابھی سے ان کی تربیت کی فکر ہونی چاہیے، نماز کا پابند ان کو بنانا چاہیے، موٹی موٹی باتیں ان کو مکتب بھیجنا چاہیے۔ اسکولوں میں یہ چیز نہیں بتائی جاتی، مکتب جائیں گے، مسجد میں مکتب چلتا ہے نا بچوں کا، اگر دوپہر کی اسکول ہے تو صبح ان کو بھیجو، اور صبح کی اسکول ہے تو دوپہر میں بھیجو، اور دونوں وقت کی اسکول ہو تو مغرب سے عشاء تک مدرسے چلتے ہیں مسجدوں میں، اس میں بھیجو۔ یہ قرآن سیکھیں گے، نورانی قاعدہ سیکھیں گے، تجوید سیکھیں گے، وضو کے فرائض کتنے ہیں، غسل کے فرائض کتنے ہیں، ہے نا؟ نہیں تو بی اے ہو جاتے ہیں۔ ایک دفعہ ایک جماعت میں ایک طالب علم گیا، بی اے تھا، وضو کے فرائض کتنے، غسل کے فرائض کتنے ہیں؟ تو بولے 3۔ بولے کون کون سے؟ بولے گرم پانی، صابن دانی اور تولیہ، یہ 3 چیز فرض ہے۔ اب بتاؤ، اب بی اے ہے، پتہ ہی نہیں، حالانکہ بغیر گرم پانی کے ٹھنڈے پانی کے بھی غسل ہو جائے گا، بغیر تولیے کے بھی غسل ہو جائے گا، بغیر صابن کے بھی ہو جائے گا، تو غسل کے فرائض نہیں معلوم، حالانکہ نماز جنت کی کنجی ہے اور پاکی نماز کی کنجی ہے۔ تو وضو کے فرائض، غسل کے فرائض، چھوٹی چھوٹی دعائیں کھانے کی، سونے کی، یہ بچوں کو مکتب میں سکھائی جاتی ہے۔ اس لیے بچپن ہی سے انہیں مکتب بھیجا جائے تاکہ قرآن سیکھ لیں، چھوٹی چھوٹی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں انہیں معلوم ہو جائے، پانی پینے کی سنت، کھانا کھانے کی سنت، سونے کی سنت، کپڑا پہننے کی سنت، جوتا چپل پہننے کی سنت، ہے نا؟ تو یہ ہر اچھا کام سیدھی طرف سے کرنا سنت ہے، جوتا چپل کپڑا سیدھی طرف سے پہنے، اتاریں تو الٹی طرف سے اتارے، مسجد میں داخل ہوں سیدھے پیر سے، بیت الخلاء میں داخل ہوں الٹے پیر سے، گھر میں داخل ہوں سیدھے پیر سے، گھر سے نکلیں بھی تو سیدھے پیر سے، ہاں گھر میں داخل ہونا نکلنا سیدھے پیر سے ہے، مسجد میں داخل ہونا سیدھے پیر سے ہے، وہ نکلنا الٹے پیر سے ہے۔ تو نبی کی سنتوں کو معلوم کریں۔ ہم روزانہ 5 مرتبہ مسجد میں داخل ہوں گے تو 5 سنت بھی ہے مسجد میں داخل ہونے کی، ایک بسم اللہ پڑھنا یا پورا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا، دوسری سنت الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا، تیسری سنت سیدھے پیر سے داخل ہونا، چوتھی سنت داخلے میں جو دعا ہے مسجد کے داخل ہونے کی، اللہم افتح لی ابواب رحمتک پڑھنا، پانچویں سنت اعتکاف کی نیت کرنا، بسم اللہ دخلت وعلیہ توکلت ونویت سنت الاعتکاف۔ تو اس طریقے سے سنتیں یہ سب اللہ کے راستے میں بھی سکھائی جاتی ہے بڑوں لوگوں کے لیے، لیکن یہ بچے جو ہیں یہ تو ابھی جماعت میں نہیں جائیں گے، ان کو مکتب بھیجو، اسکول کے ساتھ مکتب بھیجو، تربیت کی فکر کرو، ابھی سے ان کی عادت ڈالو اچھے کاموں کی،
بچپن سے اگر عادی ہو گئے تو یہ صدقہ جاریہ ہوگا. اگر ہم دنیا سے چلے بھی گئے تو یہ اولاد جو نیک کام کرے گی نا، ماں باپ کو اس کا ثواب قبر میں پہنچتا رہے گا. ایک بچہ جو ہے اس کے والد کو قبر کا عذاب ہو رہا تھا. ایک صاحب کشف وہاں سے گزر رہے تھے تو انہیں بھی گویا یہ دکھایا گیا کہ عذاب ہو رہا ہے. کچھ دنوں کے بعد جب وہاں سے گزرے تو انہیں یہ دکھایا گیا کہ عذاب موقوف ہو گیا. پتہ چلا کہ ان کا بیٹا جو ہے وہ قرآن شریف شروع کیا ہے سیکھنے کے لیے بچہ، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کو یاد کر رہا ہے. تو اس کی زبان ابھی توتلی زبان ہے، بچوں کی ذرا پلٹتی نہیں ہے، بعض بچے ذرا سا لڑکھڑاتے ہیں، تو بار بار وہ صحیح کر رہا ہے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی شان کو اور اللہ کی رحمت کو جوش آیا کہ میرے فلاں بندے کا بیٹا مجھے تو رحمان و رحیم کہے اور میں اس کے ابا کو عذاب دوں. تو اللہ تعالیٰ نے بیٹے کے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے پر ابا کے قبر کے عذاب کو اللہ نے معاف کر دیا. اتنی بڑی بات ہے. ہاں، جو اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنائے گا اس کو ایک ایسا تاج پہنایا جائے گا جو سورج سے بھی زیادہ روشن ہوگا. جب باپ کو یہ پہنایا جائے گا، ماں باپ کو بہترین جوڑا، تو اصل کو اللہ کیا دیں گے؟ اس لیے ہم اپنے بچوں کو دینی تعلیم کی طرف بھی متوجہ کریں. اگر ہم نے خالی ڈاکٹر انجینئر بنایا تو پھر بقول اکبر الہ آبادی کے کہ ایسی سب کتابیں ہم قابل ضبطی سمجھتے ہیں، ایسی سب کتابیں ہم قابل ضبطی سمجھتے ہیں جسے پڑھ کر بیٹے باپ کو خپتی سمجھتے ہیں. ایسا بھی ہوتا ہے. پھر ایک دفعہ ایک نوجوان دودھ لے کے جا رہا تھا، کسی نے پوچھا کس کے واسطے لے جا رہے؟ بولے بڑے میاں کے واسطے. کیا کر رہا؟ بڑے میاں. تو پوچھنے والا سمجھ تو گیا تھا بڑے میاں سے مطلب ابا کے واسطے، لیکن جان بوجھ سے پوچھا کہ وہ جو آپ کے پتھر پھوڑتے ہیں وہ کیا؟ ارے بولے تم سمجھے نہیں، ڈیڈی کے واسطے لے جا رہا. بولے ڈیڈی کس کو بولتے؟ بولے ابا کو. بولے سیدھے سیدھے بولنا، ابا کے واسطے لے جا رہا. بڑے میاں بول رہا، کہیں ڈیڈی بول رہا، یعنی ابا کو ابا بولتے ہوئے شرم آ رہی اس کو. تو ایسی سب کتابیں ہم قابل ضبطی سمجھتے ہیں جسے پڑھ کر بیٹے باپ کو خپتی سمجھتے ہیں. تو اس لیے انہیں دیندار بناؤ. تو ہمارے مرنے کے بعد یہ اولاد ہاتھ اٹھا کے دعا کرے گی، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اے اللہ، جس طرح میرے ماں باپ نے مجھے بچپن میں پالا، خود گیلے میں سوئے، مجھے سوکھے میں سلایا، خود بھوکے رہے، مجھے کھلایا پلایا، راتوں میں جاگ کر گزارا میری بیماری کی وجہ سے، اور کبھی ایسا بھی ہوا گھر میں کھانے کو نہیں تھا تو میرے لیے قرضہ بھی لیا. اے اللہ تو ان کی مغفرت کر دے، عذاب قبر سے ان کی حفاظت فرما، ان کے حال پہ رحم فرما. تو یہ اولاد کی دعا ماں باپ کے حق میں تحفے کے طور پہ پہنچے گی، ماں باپ کو خوشی ہوگی. اس لیے اولاد کو دیندار بنا، ورنہ ہمارے مرنے کے بعد یہ تھالی لوٹا زیور جو چھوڑ کے مریں گے اس پہ لڑیں گے. ہاں، تو میں یہ کر رہا تھا کہ نماز ایمانیات کا شعبہ، یہ دو شعبے ہو گئے. تیسرا شعبہ دین کا معاملات کا ہے. معاملات کا لین دین ہے، کاروبار ہے ایک دوسرے کے ساتھ، اس میں سچائی ہو. کہتے ہیں تجارت کے 7 سنہری اصول ہیں. کتنے؟ 7 سنہری اصول. جو ان کی رعایت کے ساتھ معاملات اختیار کرے گا، تجارت کاروبار کرے گا، اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن صدیقین اور شہداء کے ساتھ اس کا حشر ہوگا.